بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہندوستان کی اسلامی ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کی اپیل۔ ہندوستان کے ایوان تجارت نے مسلمان بالخصوص ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی اپیل کر دی۔ ہندوستان کے ایوان تجارت کے سربراہ وجے مہتا نے کرج میں ہندوستانی و ایرانی تاجروں کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارتی لین دین میں ہندوستانی کرنسی کے استعمال سے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کی زمین ہموار ہو سکتی ہے۔ وجے مہتا نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان اپنی 240 ملین مسلم آبادی کے مد نظر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ میں فیصلہ کن موڑ آ گیا۔ روس نے اہم یوکرینی شہر سیورودونیتسک کا محاصرہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کی جنگ میں فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے۔ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے کو نشانے پر رکھ لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی فوج نے سیورودونیتسک کے علاقے لائسی چانسک پر بڑا حملہ کر دیا۔ تینوں طرف سے روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور یوکرینی فوجیوں کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ یوکرینی وزارت دفاع نے صورتحال انتہائی مشکل قرار دیتے ہوئے بیان دیا ہے کہ یوکرین کی تقدیر کا فیصلہ مشرقی محاذ پر ہوگا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج بلا لیا۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 4 بجے طلب کیا ہے۔ ایوان صدر کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے، عمران خان نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ چوروں کا ٹولہ اور امریکہ کے نوکر عوام سے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا قافلہ ڈی چوک پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے جب قافلہ اٹک پل پر پہنچا تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کارکنان پر پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع کر دی۔ عمران خان نے سوشل میڈیا پر بیان میں کسی قسم کے معاہدے کی خبروں کی بھی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ۔ پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کے ٹریننگ مشن کے دوران میاں والی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترنے میں کامیاب رہا۔ زمین پر کسی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ امریکی صدر کے دورے کے اختتام پر شمالی کوریا کے 3 میزائل تجربات۔ شمالی کوریا نے عالمی پابندیوں کے باوجود ایک بار پھر میزائل تجربات کیے اور یہ اس وقت کیے جب امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 2 روزہ دورے کے بعد اپنے ملک کے لیے روانہ ہوئے۔ طالبان کا ملکی ایئرپورٹس کی بحالی کے لیے متحدہ عرب امارات کی کمپنی سے معاہدہ طے۔ طالبان حکومت نے ملک کے 3 ایئرپورٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی کمپنی GAAC سے معاہدہ کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر، وزیر ٹرانسپورٹ حمید اللہ اخوند زاد اور افغان ایویشن کے حکام نے GAAC سے حکام سے ملاقات کی اور افغانستان کے 3 ایئرپورٹس کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستانی پیسر عمر گل مستقل طور پر افغانستان کے بولنگ کوچ مقرر۔ پاکستان کے بہترین پیسر عمر گل مستقل طور پر افغانستان کے بولنگ کوچ مقرر ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موصولہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فاسٹ بالر عمر گل نے اپریل میں پڑوسی ملک افغانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو متحدہ عرب امارات میں ٹریننگ کیمپ کے لیے جوائن کیا تھا، لیکن اب وہ مستقل طور پر افغانستان کے بولنگ کوچ مقرر ہو گئے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ 15 سال بعد اسرائیل کے دورے پر اسرائیل پہنچ گئے۔
ترک وزیر خارجہ 15 سال بعد پہلی مرتبہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اسرائیل پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ نے سب سے پہلے یہاں ہولوکاسٹ ہسٹری میوزیم کا دورہ کیا۔ وزیر خارجہ نے ہولوکاسٹ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور میوزیم میں یادگاری کتاب میں دستخط کیے۔ وزیر خارجہ اپنے اسرائیلی رابطوں کے دائرہ کار میں اپنے ہم منصب یائر لیپڈ سے بھی ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا اعلان۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اہم اتحادی ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ، 18 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں 18 سالہ نوجوان اسلحہ لے کر داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 18 کم سن بچوں اور ایک ٹیچر سمیت 21 افراد مارے گئے۔ قابض بھارتی فورسز کی فائرنگ، 3 معصوم کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ریاستی دہشت گردی کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بھارتی قابض فوج نے ضلع بارہا مولہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ اور تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو 2 مرتبہ عمر قید سمیت دیگر سزائیں سنا دیں۔ کشمیری رہنما GKLF کے سربراہ یاسین ملک پر عائد کردہ بے بنیاد من گھڑت الزامات پر بھارتی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجموعی طور پر یاسین ملک کو 2 مرتبہ عمر قید اور 5 مرتبہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے PTI کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ میں PTI کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جہاں JUI نے 2 مرتبہ دھرنا دیا وہاں ہی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جبکہ PTI نے عدالت کو پرامن دھرنے اور امور زندگی متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے عدالت سے سری نگر ہائی وے پر دھرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی تھی۔ IMF نے پاکستان کو اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا۔ دوحہ میں IMF نے تیل اور بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بات پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیے میں کہی گئی ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے تحت IMF اور پاکستان کے درمیان طے شدہ پالیسی سے انحراف کیا گیا ہے۔ IMF نے شرح سود میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا بھی کہا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔